کون سا عرب شہزادہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا اور پھر امام مہدی اسے کیسے روکیں گے؟ امام مہدی کو سجا دینے کے لیے کون سا لشکر بھیجا جائے گا؟ لیکن زمین پھٹ جائے گی اور وہ لشکر تباہ ہو جائے گا۔ وہاں کون سا لشکر ہوگا جو امام مہدی کی مدد کے لیے نکلے گا؟ لیکن اس لشکر میں کمزور ایمان والے لوگ بھی ہوں گے جو کسی بھی وقت خطرہ بن سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ قیامت نہیں آئے گی جہاں تک کہ عرب میں مختلف خلفاء کے 3 بیٹے یعنی تینوں خلفاء کے 3 شہزادے کعبۃ اللہ کے نیچے دفن خزانے کی ملکیت میں ان کے درمیان خون کا جھگڑا نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں قیامت کے وقت اور قیامت کے قریب ہونے کے بارے میں بہت سی پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ حال ہی میں تحقیق کے دوران ایک ایسی پیشن گوئی سامنے آئی ہے جس نے دلوں اور دماغوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ آخر عرب کے اندر سے ایسی بغاوت کیسے پیدا ہو سکتی ہے جو خود کعبہ پر حملہ کرے۔ بہرحال یہ وہ حقیقت ہے، اور جس حدیث کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس حدیث کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ آخری لمحات میں ہم مسلمانوں کا ایمان کس حد تک کمزور ہو جائے گا، اور بالخصوص عرب خطہ اور اس کے باشندے کس طرح ایک خوفناک امتحان میں پھنسیں گے جو نہ صرف ان کے ایمان بلکہ ان کے جان و مال کے لیے بھی تباہ کن ہوگا۔ خانہ کعبہ شروع سے اس طرح نہیں تھا جس طرح اسے ہم دیکھ رہے ہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور جب آپ علیہ السلام کی والدہ اماں ہاجرہ علیہ السلام نے مکہ شہر کے ارد گرد رہنا شروع کیا تو اس وقت ایک قبیلہ بنو جرہم نامی اماں ہاجرہ کی اجازت سے وہاں قیام کیا، کیونکہ اس کے قریب زمزم کا کنواں بھی موجود تھا۔ دن گزرتے گئے جہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا کہ قریش نے جو بنو اسماعیل کی نسل میں سے تھے کئی صدیوں کے بعد بنو جرہم کو مکہ شہر سے بھگا دیا۔ شکست کھانے کے بعد بنو جرہم نے اپنا سارا خزانہ جس میں کعبۃ اللہ اور معظم کا خزانہ بھی شامل تھا کنویں کے پاس بھاگنے سے پہلے رکھ دیا۔ خانہ کعبہ کے وسط میں خفیہ جگہ پر اس نے اس کو اس طرح دفن کیا کہ اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ ان کا خیال تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم مکہ پر دوبارہ قبضہ کر لیں گے اور جب دوبارہ جہاں آئیں گے تو یہ خزانہ نکال لیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور مکہ تقریباً قریش کے قبضے میں آ گیا۔ کعبۃ اللہ کا یہ خزانہ جس میں کعبۃ اللہ کے لیے وقف مختلف محلات میں سونے، چاندی اور دیگر چیزوں کے بڑے حصے شامل ہیں، یہ کوئی چھوٹا موٹا خزانہ نہیں تھا۔ اس خزانے کی دولت کافی اچھی تھی، اور چونکہ لوگوں نے اپنی مرضی سے اسے کعبۃ اللہ کے نام وقف کر دیا تھا اس لیے یہ خزانہ کسی طور استعمال نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اسے کوئی چھو سکتا ہے۔ کچھ چیزیں خود قبلہ کے اندر فرش میں بھی دفن ہیں، لیکن ان کو بھی چھوا نہیں جا سکتا۔ جہاں یہ بھی یاد رہے کہ اس خزانے میں اچھی خاصی مقدار میں سونا اور سونے اور زرروب سے بنے مختلف ہتھیار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف ہتھیار بھی شامل ہیں جو چاندی اور سونے کی ملاوٹ سے بنائے گئے ہیں، جبکہ کچھ ہتھیار لوہے سے بنائے گئے ہیں۔ اس وقت عرب دنیا کی حالت کسی بھی ذہین انسان کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ایک طرف جزیرہ نما عرب میں بلند حوصلے اور شرم و حیا کی روایت کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، دوسری طرف عرب کے اس خطے میں قائم ہونے والی متنوع حکومتیں دنیا میں اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے تیزی سے ختم ہو رہی ہیں، اور اپنے شہزادوں کے اسراف کی وجہ سے ان کا خزانہ کم ہو رہا ہے۔ کاروبار کی کمی ہمیشہ دنیا کے کونے کونے میں جنگ کے لیے تعصب بن جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں واضح اشارہ ہے کہ پاسبان عرب کی مسلم حکومت جائز اور حلال معاملات کو ترتیب دینے کی بجائے کعبۃ اللہ کے خزانے پر نظر رکھے گی اور اس طرح حرمت کو کھائے گی۔ تینوں شہزادے کون ہوں گے اس بارے میں ہم زیادہ تو نہیں جان سکتے، لیکن یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس وقت حرمین شریفین کس کی حکومت کے ماتحت ہیں۔
ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سعودی حکومت ہے جو آل سعود کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ خاندان جس نے مکہ شریف کے شریف خاندان کو جو کئی سالوں سے اقتدار پر تھا، ان کو اقتدار سے ہٹا کر خود اقتدار سنبھالا۔ چاہے تاریخ کوئی بھی ہو، لیکن آج تک اس خاندان نے کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی کی حفاظت کی ہے، اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی تھی۔ البتہ گزشتہ چند سالوں میں اسلام کے لیے جو خدمات انجام دی گئی ہیں وہ سب اس خاندان کے ہاتھ میں ہیں۔ شہزادہ محمد بن سلمان جو گزشتہ چند سالوں سے سعودی عرب پر حکومت کر رہے ہیں، سعودی عرب کے سب سے زیادہ آزاد خیال اور آزاد سوچ رکھنے والے مسلمان حکمران ہیں۔ اپنی پالیسیوں اور سرگرمیوں کی وجہ سے وہ پوری دنیا کا امیر ترین سعودی خاندان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سعودی عرب کو ایک دولت مند حکومت بنانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اس شہزادے نے فلسطینی عوام کو تباہ کر دیا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے خون سے بھی غداری کی ہے اور ان کا خون عالمی طاقتوں کو سستے داموں بیچ کر مفت کی کمائی کی ہے۔ اگرچہ یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی، لیکن اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان ہی وہ شہزادہ ہو سکتا ہے جو اللہ کا دفن خزانہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس عمل میں خانہ کعبہ کی قبر متاثر ہو جاتی ہے۔ باقی دو شہزادے کون ہوں گے اس کے بارے میں اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے تو شہزادہ محمد بن سلمان اپنی بیٹوں کی مدد کریں گے۔ وہ انہیں جلد از جلد آگے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ جب شہزادہ محمد بن سلمان بادشاہ بنیں گے تو ان کے بیٹے ان کا تخت سنبھالیں گے، اور یہ سب کچھ وہ کریں گے جس کی حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب ایسا ہوگا تو مکہ اور مدینہ میں خوف و ہراس پھیل جائے گا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے ایک شخص جس کا نام محمد ہوگا مدینہ میں موجود ہوگا، اور اس کے آخر میں مکہ سے مدینہ کی طرف چلا جائے گا۔ مکہ میں موجود چند علماء کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے علم عطا کیا ہوگا، وہ اسے پہچانیں گے اور زبردستی امام مہدی کا ہاتھ پکڑیں گے اور ان کے ہاتھ کی بیعت کریں گے۔ اسی رات اللہ تعالیٰ اس کی رحمت سے امام مہدی کا دل و دماغ مکمل طور پر اسلام میں تبدیل کر دے گا، اور وہ مسلمانوں کی امامت کی ذمہ داری سنبھال لیں گے۔ اگلے دن امام مہدی کی بڑھتی ہوئی قبولیت سے ناراض عرب، مسلمان اور شام سے آنے والا ایک لشکر متحد ہو جائے گا، اور وہ لشکر جو شام سے آئے گا بہت تیزی سے مکہ کی طرف بڑھے گا تاکہ امام مہدی اور ان کے ساتھیوں کو بھی پکڑا جا سکے، لیکن یہ لشکر صحارا کے خوفناک طوفان میں پھنس جائے گا اور زمین میں بوس ہو جائے گا۔ اس کے بعد اہل شام دوبارہ لشکر کی شکل میں اکٹھے ہوں گے، مکہ کی طرف آئیں گے، اور امام مہدی کے ہاتھ پر رکے گا ایمان اور مقام ابراہیم کے درمیان آ جائے گا۔ ظاہر ہے ایسا مستقبل میں ہی ہوگا، تاہم ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ اس وقت عرب کہ مسلمانوں کے ایمان کی حالت اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ یہ لوگ خانہ کعبہ کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھیں گے۔ جائیداد اور دولت کے لیے یہ اس حد تک جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آمین۔